الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی سب نے نقل کیا ہے. مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقول اللہ تعالی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی حدیث ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ پاک کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اور اگر جو عام حدیثیں ہوتی ہیں دوسری، ان کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں، اپنے انداز بیان میں، اپنے طریقے پر اس کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ اللہ پاک کا جو براہ راست ارشاد ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، تو اسے جو ہے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی حدیث قدسی ہے. تو فرمایا یقول اللہ تعالی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں: انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا کہ اس کا میرے ساتھ گمان ہے. یعنی بندہ جس قسم کا گمان اللہ پاک پر کرتا ہے، اللہ پاک ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب بندہ دعا کرتا ہے اور اگر اس کا گمان، اس کی امید اللہ پاک سے یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا، تو اللہ پاک جو ہے وہ دعا قبول فرماتے ہیں. اور قبول کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. کبھی تو وہی چیز عطا فرما دی جو بندے نے مانگی، کبھی کوئی دوسری چیز عطا فرما دی، کبھی اس دعا کی وجہ سے اس کو قیامت میں، آخرت میں اجر و ثواب عطا فرما دیا. لیکن بندہ جو ہے وہ جس طرح گمان کرتا ہے، اللہ پاک کا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. بندہ جو ہے وہ عبادت
کرتا ہے اللہ پاک کی اور اس کا گمان اللہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کی بندگی کو، اس کی عبادت کو قبول کرنے والا ہے، تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر بندہ دعا کرتا ہے لیکن دل میں ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی اور اس قسم کی چیزیں، تو پھر اللہ پاک اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ پاک کا معاملہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ بندہ اللہ پاک کے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اب یہاں پر جو ایک چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن کرنا، اچھا گمان کرنا اور چیز ہے، اور اللہ پاک کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہونا یہ اور چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ اللہ پاک کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی مانے، بندہ اللہ پاک کی مانے بھی، مانگے بھی، اس سے معافی کا طلبگار بھی ہو اور اس کی نافرمانی سے بھی بچے، اور اللہ سے بھی ایسا ہی اس کی امید ہو کہ اللہ پاک بھی جو ہے اس کی قبول کرے گا اور اسے بخش دے گا۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن ہے، اور یہ ایسا حسن ظن ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا خوف اور خشیت ملی ہوئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ جو ہے موت کی یعنی نزع کی کیفیت میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کس طرح پا رہے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ مجھے اپنے گناہوں کا خوف ہے اور اللہ کی ثواب کی امید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت میں اگر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو جس چیز کی امید ہے اللہ پاک مرحمت فرماتے ہیں، اور جس چیز کا خوف ہے اس سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو رحمت اور امید، اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن اور اچھا گمان اس حالت میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ پاک کا خوف اور خشیت بھی ہو۔ اگر اللہ پاک کا خوف اور خشیت نہیں ہوگا اور صرف حسن ظن ہوگا تو پھر یہ حسن ظن نہیں ہے، یہ اللہ کے معاملے میں دھوکہ ہے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کی تدبیر سے وہی آدمی مطمئن ہوتا ہے جو خسارے میں ہے۔ جو قوم خسارے میں ہوتی ہے وہی اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے مطمئن ہو گیا بالکل کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رحمت کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو قوم کفار ہے۔ جو قوم کفار ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوسی وہ بھی کفر ہے، اور اللہ کی طرف سے بالکل مطمئن ہو جانا تو یہ بھی کفر ہے۔ اور اصل جو چیز ہے وہ دونوں کے درمیان ہے۔
تو یہاں جو فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرتا ہوں جس طرح وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو جائے، کہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے۔ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے اور اللہ سے امیدیں باندھے، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کی مانے اور اللہ سے اچھی امید رکھے، اللہ کی مانے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، اور پھر جو ہے اللہ کے ساتھ بہترین گمان رکھے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس سے قبول فرمائے گا اور اسے اپنے عذاب سے بچائے گا۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے۔ یہ فون ہے مگر نہیں چل رہا نا، یہ چلتا ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وما بعد۔ تو بیان ہو رہا تھا اللہ پاک کے بارے میں گمان کرنے، پھر فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو یہاں پر ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو اللہ اپنے علم، اپنی قدرت، اپنے دیکھنے، اپنے سننے کے اعتبار سے ہر چیز کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس کے علم سے، اس کی دیکھنے سے، سننے سے، قدرت سے باہر ہو جائے۔ تو یہاں پر وہ ساتھ ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی، اس سے تو کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، قبضہ ہے۔ یہاں مراد ہے کہ اس کی خاص توجہ، رحمت، اس کی تائید، اس کی نصرت، اس کا ثواب، یہ مطلب ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں خصوصی طور پر اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میری رحمت خاصہ اور میرا ثواب
اور میری نصرت، میری مدد وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، سو اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ نہیں بلکہ خود جو ہے بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، جس طرح بھی اللہ پاک کو یاد کر رہا ہوتا ہے، دل سے یاد کر رہا ہوتا ہے یا زبان دل دونوں سے یاد کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو جب وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اکیلے میں، اپنے آپ میں، دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں، تو اللہ پاک بھی اسے یاد کرتا ہے اپنے آپ میں۔ اب اللہ پاک کا یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک تو بھولتا نہیں ہے کوئی چیز، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اللہ پاک تو کوئی چیز نہیں بھولتا، ہر پورے عالم کا ایک ایک ذرہ، ذرے کا بھی ذرہ اور اس کا بھی ذرہ، وہ ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھے نا؟ اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ عالم کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر کوئی حرکت بھی کر رہا ہے، اگر کوئی چونٹی کی چونٹی اور کالے سمندر کی کالی رات میں اور کالے پتھر کے اندر کے اگر کوئی کیڑا ہو تو وہ بھی اگر حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ پاک اسے حرکت کرا رہا ہے۔ تو یہاں یاد کرنے سے مراد یہ یاد کرنا نہیں ہے کہ آدمی بھول گیا ہو نعوذ باللہ اور یاد کر رہا ہے، نہیں، یاد کرنے سے مراد یہاں پر وہی ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کی خصوصی توجہ، اس کی خصوصی رحمت کے ساتھ وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ ذرا سوچو، یہ جو جملے جو ہے نا، یہ اہل دل کے سمجھنے کے ہیں، جو دل والے لوگ ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، سمجھے نا؟ یہ ایسے جملے ہیں کہ اس میں تو ہماری اشک بار ہو جانی چاہیے، اس میں ہمارے دل کے جو ہے وہ جو دل کے جو فوارے ہیں وہ آنکھوں کے راستے سے نکل جانے چاہیے، لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ یاد کرتا ہے مجھے اپنے آپ میں بھی اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں۔ اس جملے کی کیا جو ہے وہ عظمت ہے، کیا شان ہے، یہ جو اللہ والا بندہ ہے نا وہی یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ اللہ پاک کہے کہ میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پھر فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں، ایسا مجمع جو اس مجمع سے بہتر ہے، فرشتوں کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ مل کر میری یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میری تعریف بیان کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے، تو میں فرشتوں کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ، ہائے نصیب، کیا کہنے اس رحیم کریم ذات کے، اس رحیم کریم ذات جو کہ بے پرواہ بادشاہ ہے، ہاں، جو بے پرواہ بادشاہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری مخلوق نافرمان ہو جائے اس کے خزانے میں چونٹی بھر کمی نہیں آئے گی، اگر ساری مخلوق فرما بردار بن جائے اس کے خزانے میں چونٹی بھر اضافہ نہیں ہوگا۔ ساری مخلوق کا خالق مالک وہی ہے، وہ چاہے سب کو ختم کر دے،
جس طرح ہمیشہ سے وہ اکیلا تھا، ہاں، جس طرح وہ تھا اور کسی چیز کا وجود نہیں تھا ازل میں ہمیشہ سے، پھر ویسا ہی ہو جائے۔ اس کا کوئی نقصان ہے؟ چونٹی پر نقصان نہیں۔ تو ایسی بے پرواہ ذات، ایسی غنی، ایسی جلال و کمال والی ذات، لیکن کتنی رحیم ذات ہے وہ، کتنی کریم ذات ہے۔ جب بندہ، اس کا اپنا بندہ، جس کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور جب وہ یاد کرتا ہے تو اسی کی توفیق سے کرتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر تو کر بھی نہیں سکتے۔ اور جس دل سے وہ یاد کرتا ہے وہ دل بھی اس کا دیا ہوا ہے، جس زبان سے وہ یاد کرتا ہے وہ زبان بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ اور جو سانس لے رہا ہے، جو غذا کھا رہا ہے، جس کی بدولت جو ہے، جو اس کے اندر توانائی جو اللہ لاتا ہے، سب کے سب اللہ کی دی ہوئی، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی، اور یاد کی توفیق بھی اللہ کی دی ہوئی۔ تو وہ یاد کر کے کون سا کوئی احسان کر رہا ہے؟ ہاں، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یہ تو اس کا وظیفہ ہی ہے نا کہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے خالق کو یاد کرے۔ لیکن وہ خالق اور مالک وہ اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ اس ادنا سے بندے کو، جس کی حیثیت جو ہے اس رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بندہ کیا، یہ پوری کائنات اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو سب اسی کی ہے، اسی نے بنائی ہے۔ وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے بھی کم میں سب کو ختم کر دے، چاہے تو سب کو دوبارہ بنا دے پلک جھپکنے سے کم میں۔ تو اتنی بڑی ذات، اتنی عظیم ہستی، جس کی بڑائی، جس کی عظمت ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور وہ ذات کہہ رہی ہے کہ بندہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ بندہ جب تو اکیلے میں یاد کرتا ہے مجھے، اپنے آپ میں تجھے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں۔ بندہ جب تو مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں ایسے مجمع میں تیرا ذکر کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے جس میں تو مجھے یاد کرتا ہے۔ ذرا رحمت تو دیکھو یار اللہ کی، ذرا مہربانی دیکھو، ذرا تو کچھ ہوش آ جائے۔ کم بختی اور بدبختی، مگر پھر بھی بندہ اسے یاد نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ بڑھتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ سارے مجاز ہیں، استعارات ہیں۔ مجاز سمجھتے ہو؟ مجاز کس کو بولتے ہیں؟ جہاں پر حقیقی معنی مراد نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک تو بھاگنے دوڑنے سے پاک ذات ہے، جسم و روح سے پاک ذات ہے، ایسی جسمانی صفات سے تو وہ پاک ہے، اور اس کا قریب ہونا، دور ہونا، یہ سب بھی ظاہر ہے وہ لامکان ذات ہے، مکان سے پاک ذات ہے، تو اس کا قریب ہونا، دور ہونا، یہ سارے مجازی معنی ہیں کہ جب بندہ اس کے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو اس کی رحمت جو ہے وہ سمجھ لو کہ ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی رحمت، اس کی خصوصی توجہ، سمجھے؟ اور جب بندہ ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت، اس کا ثواب، اس کی توجہ خصوصی، وہ دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔
تو یہ استعارات میں سمجھایا. یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. ظاہر ہے اللہ پاک تو قریب ہونے دور ہونے ایسی چیزوں سے پاک ہے. وہ تو جو جہاں بھی انسان ہے اس کی نسبت سے برابر ہے, چاہے وہ زمین کے نیچے ہو آسمان کے اوپر ہو, اللہ کی نسبت سے سب برابر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ہر چیز کو سن رہا ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اور جب بندہ چل کے اس کی طرف جا رہا ہو تو وہ دوڑ کے آتا ہے, یعنی کہ اس کی توجہ, اس کی رحمت, اس کا ثواب, اس کی مدد بندے کی طرف. سمجھے نا. اتنی رحیم کریم ذات, اللہ. لیکن بندہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. بندہ بندے کی طرف بھاگتا ہے, بندہ بندے کی طرف بھاگتا ہے. جو بندہ اس کو دیکھ کر ہی بولتا ہے پھر آ گیا یہ, ہاں بندہ اس کو دیکھ پھر آ گیا. سمجھے. بندے کی طرف جا رہا ہے, اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنے میں لگا ہوا ہے. مگر وہ ذات, وہ رحیم و کریم ذات جس کو بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بندہ کیا چیز ہے؟ پوری کائنات. ایک بندہ کیا چیز ہے؟ تمام بندے, تمام کائنات اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. وہ تو اس کی مخلوق ہے. پلک جھپکنے سے پہلے اس کو ختم کر دے, پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آباد کر دے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن اتنی عظیم ذات اور ایسی بے پرواہ ذات, لیکن پھر بھی اس کی رحمت دیکھو. اللہ اکبر. کہ بندہ اس کی طرف ایک انگلی بڑھتا ہے تو وہ جو ہے 2 انگلی, ایک ہاتھ تو 2 ہاتھ. بندہ چل کر تو اس کی رحمت دوڑ کے آتی ہے, مگر اس کے باوجود بندے کو کوئی قدر نہیں. تو پوری حدیث ایک بار پھر حدیث قدسی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ براہ راست اللہ پاک کا ارشاد ہے, انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا معاملہ میرے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہے. وہ مجھ سے اچھا گمان کرے گا, میں اس سے اچھا معاملہ کروں گا. بندہ دعا مانگتا ہے, قبول نہیں ہوتی, پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ پاک کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہے. سمجھے نا. مگر بندہ مانگتا رہتا ہے, مانگتا رہتا ہے, اور دل میں ہے کہ قبول کرے گا میرا رب. سمجھے. اللہ پاک قبول کرتا ہے. اب قبول کرنے کے طریقے ہیں, وہی چیز دے دی, کوئی اور چیز دے دی, آخرت میں ثواب دے دیا, الگ الگ طریقے. لیکن گمان اور دھوکے میں فرق ہے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہو, اس کی مان کے چلے, اس کی مان کے چلے, اس کی نافرمانی سے بچے, اور اس پر جو ہے اچھا گمان رکھے کہ اللہ پاک میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے. یہ مطلب ہے اچھا گمان رکھو. اور دھوکہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ تو مجھے بخش دے گا. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. حدیث میں والفاجر, یہ فاجر جو ہے وہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو دبا دیتا ہے اور آخرت کے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے. والفاجر من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ السلام. اور فاجر آدمی یہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور ویتمنى علی اللہ, اور اللہ پاک سے تمنا ہی کرتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں نا, گناہ کرتے ہیں, بس یار اللہ سے بخشش, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. بھائی تمہارے معاملات ایسے ہیں اللہ کے ساتھ, اللہ تو جسے چاہے معاف کر سکتا ہے. اللہ نے فرمایا شرک کو معاف نہیں کروں گا. شرک اور کفر یہ 2 چیزیں معاف نہیں کرے گا اگر اس میں مر گیا. باقی جو چاہے معاف کرے اللہ, مگر تمہارے پاس کا کوئی گارنٹی آئی ہوئی ہے,
اللہ کی طرف سے کہ تمہیں معاف کر دے گا. اپنے آپ کو ایسا بناؤ بھی تو صحیح نا. ہاں اپنے آپ کو ایسا بناؤ بھی تو صحیح نا. متقی آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو ایسے تھے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرنے والے, اور فاجر آدمی ایسا جیسے گناہ مکھی یوں کر کے اڑا دی. سمجھے نا, یہ فاجر آدمی ہے, وہ گناہ کرتا رہتا تمنا, اور ایسا آدمی پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, کفر کی حدوں میں چلا جاتا ہے. جب اس کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا, جب گناہ کو وہ بالکل معمولی چیز سمجھنے لگتا ہے, تو یہ وہ پوائنٹ ہے جب آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے, خارج ہو جاتے ہیں اسلام سے. پھر فرمایا کہ انا معه اذا ذکرنی, جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اب ایک تو ساتھ وہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, تو وہ تو ہر چیز کے ساتھ ہے. مگر یہاں پر وہ ساتھ مراد نہیں ہے. یہاں پر یہ کہ میری خصوصی رحمت, خصوصی توجہ, میرا ثواب, میری مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جب مجھے یاد کرتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جب وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں. اللہ اللہ پاک تو کوئی چیز بھولتا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت خاصہ کے ساتھ اسے یاد کرتا ہے. باقی تو اللہ پاک کوئی چیز بھولتا نہیں ہے. ہر چیز وہی چلا رہا ہے, وہی دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, اسی کے قبضے سے چلتی ہے. اور اگر وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ, اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسے مجمع میں یاد کرتا ہوں جو اس مجمع سے بہتر ہے. فرشتوں کے مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں. اللہ, ہاں آدمی بیٹھا ہو, ہاں باہر چبوترے پہ بیٹھا ہو, 2-3 ساتھی آ گئے اور اللہ کی یاد اس نے شروع کر دی ان کے سامنے, اور اللہ پاک اسے فرشتوں میں اس کا ذکر کر رہا. ہائے ہائے ہائے, کیا نصیب ہے. مگر توفیق اس بات کی ہے نہیں. جب وہ آتے ہیں تو ساری دنیا کی خرافات جو ہے شروع ہو جاتی, بیکار اور فضول باتیں جو وبال ہے دنیا آخرت کے لیے. کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, کسی کی بہتان ہو رہی ہے تو کبھی کاروبار کی بات ہو رہی ہے, تو کبھی بیوی کی بات ہو رہی ہے, تو بچوں کی بات ہو رہی ہے, تو گھر کی بات ہو رہی ہے, تو جو ہے وہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے, تو سرحد کی بات ہو رہی ہے, تو افغانستان کی بات ہو رہی ہے, تو سندھ کی بات ہو رہی ہے, تو جو ہے وہ پڑوسی کی بات ہو رہی ہے, تو وہ جو گلی کی بات ہو رہی ہے. ارے بھائی اللہ کی بات تو کب کرے گا تو یار, اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اور اللہ پاک اگر وہ مجمع میں یاد کر دے, اللہ پاک اس کا ذکر فرشتوں میں. اور اگر وہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا, وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں. یہ مجاز ہے. اللہ پاک تو اس طرح چلنے پھرنے سے پاک ہے, قریب دور ہونے سے پاک ہے, لا مکان ذات ہے. مطلب یہ کہ وہ ایک بالش مجھ سے, ایک بالش میری طرف آتا ہے, میری رحمت, میری توجہ ایک ہاتھ اس کی طرف چلی جاتی ہے. اس سے زیادہ, اس سے کئی گنا زیادہ. وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے, 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہے. وہ چل کے آتا ہے, میں دوڑ کے آتا ہوں. اتانی یمشی اتیتہ ہرولا, تو یعنی میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہے. تو میرے بھائی ایسی رحیم کریم ذات ہے, ایسی رحیم کریم ذات ہے, اور پھر بھی جو ہے اس کی ہم قدر نہیں کریں. میں تو کہتا ہوں ایسے آدمی جو ہے اس سے زیادہ بدبخت کوئی ہے نہیں دنیا کے اندر, اس سے زیادہ بے غیرت کوئی ہے نہیں. اتنی رحیم شفیق ذات جو ہماری مالک ہے, ہماری خالق ہے, ہم اگر یاد بھی کریں گے تو اسی کی توفیق سے کریں گے, اسی کی زبان دی ہوئی زبان سے کریں گے, اسی کے دیے ہوئے دل سے کریں گے, اسی کی جو اس نے جو توانائی بخشی ہے اسی سے کریں گے. اس کے باوجود ہم یاد کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ یاد کرے گا. پھر بھی اس کو یاد نہیں کرو, پھر تو یار تم بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. 5 وقت کی نمازیں پوری نہیں ہو رہی ہیں,
اور زیادہ یاد کرنا دور کی بات ہے، ہاں، کہ آدمی اسی کی یاد میں ہمہ تن رہے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت تیری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہے. وہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو 5 نمازیں پوری نہیں ہو رہی. صبح کو گدھا سویا ہوا ہوتا ہے، سمجھے، دوپہر کو کہیں اور مڑا ہوا ہوتا ہے، عصر کو کوئی اور پھٹکارا ہوا ہوتا ہے. یار کیا زندگی ہے، سمجھے، کوئی زندگی ہے؟ 5 نمازیں پوری نہیں ہو تو پھر اللہ کی یاد میں ہمہ تن ہو جانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. تو میرے بھائی کم سے کم یہ 5 نمازوں تو شروع کریں. کیا خیال ہے؟ 5 نمازوں شروع کریں جو فرض نمازیں. ہاں، کہ صبح اذان ہو بھائی اٹھ جاؤ، پورے گھر کو اٹھا دو، مسجد میں آ کے نماز پڑھو. نماز اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. پھر ظہر کا ٹائم ہوا، جہاں پر بھی ہے، کام پر ہے، نوکری پر ہے، کاروبار پر ہے، گھر میں ہے، دکان پر ہے، راستے میں ہے بھائی، نماز کا ٹائم. سکون کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ نے اس کو بھی یاد کیا. اللہ. پھر عصر کا ٹائم ہوا، اس میں بھی پھر مغرب، پھر عشاء. یہاں پر تو پتہ نہیں کیا مردود قسم کے، پتہ نہیں کیا میں بولوں یار، لا حول. اللہ کی کون سی پھٹکار ہے یہاں پر. مسجد خالی ہوتی ہے یار. ظہر میں ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، عصر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مغرب میں کچھ آ جاتے ہیں بس. پتہ نہیں کون سی اللہ کی مار ہے اس محلے کے اوپر، آس پاس گھروں کے اوپر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی یاد سے بالکل غافل. کوئی، ارے تمہارے سامنے کتنے لوگ، کتنے ہمارے سامنے مر چکے ہیں اس محلے کے اندر. کبھی یہ مرتا ہے تو کبھی وہ مرتا ہے. ابھی بیچارہ وہ حافظ قرآن 15 سال کا تھا، اس کو ہم نے خود نے دفنایا. 15 سال کا لڑکا تھا. پتہ تو نہیں چلتا ہے ملک الموت کب آ جائے. حافظ قرآن تھا ماشاء اللہ. تو میرے بھائی ہمارے پاس بھی آ جائے گا ملک الموت. یہ نہیں سمجھو کہ ابھی میں جوان ہوں، سمجھے نا، جوانوں کو بھی لے جاتا ہے. نہیں، جب آ جائے گا پھر پوچھے گا نہیں تم سے. ہر وقت تیار رہو اس کے لیے، ہر وقت ایسی حالت میں رہو کہ تم جانے کو تیار ہو. ہاں، کتنے لوگوں کو کاندھا دے چکے ہو، تمہارے کو بھی تو کوئی دے گا نا. اللہ پاک شہادت کی موت عطا فرمائے. ہم تو چاہتے ہیں بھائی اللہ کی راہ میں شہید ہوں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، اللہ کے مخالفین سے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے. اللہ پاک عطا فرمائے. تو بھائی کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ بھائی نمازوں کی کون کون پابندی کرے گا 5 وقت کی؟ ہاں، 5 وقت تو اچھی طرح یاد ہو جائے نا اللہ کی. ہاں، اللہ بھی ہمیں یاد کرے. ہاں، اور اپنی شکلوں کو صحیح کرو. ہاں، یہ جوان بیٹھے ہوئے، داڑیاں نہیں ہیں چہروں پر، اور بال ایسے بنائے ہوئے جیسے پتہ نہیں یورپ کا کوئی یہاں پر کوئی آ چکا ہے یہاں پر. تو یار ایسی شکل بناؤ کہ دیکھ کر مسلمان لگو، دیکھ کر کوئی سمجھے گا پتہ نہیں نصرانی ہے یا ہندو ہے، پتہ نہیں کون ہے. سر پہ ٹوپی ہو اور جلال ہو اور منہ پہ داڑھی ہو. حقیقت میں اس شکل کا ایسا روب ہوتا ہے. موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، رینجر والے بھی دیکھ کر بولتے ہیں اس کو جانے دو، روکتے بھی نہیں. پولیس والے دیکھتے ہیں اس کو نہیں روکتے، اس کی شکل پہ ایسا روب ہوتا ہے، ٹوپی اور داڑھی. ہاں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں ایسا نور، ایسا روب ہوتا ہے. پولیس والے دوسرے ایسے ٹٹو شکلوں کو پکڑ لیتے ہیں. جب ایسا جاتا ہے نا، وہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں بولو، اس کو جانے دو. اس کے دل میں اللہ پاک ایسا روب ڈالتا ہے. سمجھے نا؟ یہ تو بھائی نورانی شکلیں ہیں. اپنی شکلوں کو درست کرو یار. اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے بھائی سب کو. اب یہاں مسجد آباد ہونی چاہیے. سب تیار ہو گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ.
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.